جی اس کے بعد آگے ہمارا شعر ہے کہ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو دل تو وہی 400 ہے۔ جمے جس طرف آنکھ یعنی اس معاشرے کے اندر ہماری آنکھ جس طرف بھی دیکھتی ہے، جلوہ ہے اس کا، میرے نبی کے جلوے نظر آتے ہیں، میرے نبی کی کرامات نظر آتے ہیں، میرے نبی کی رحمتیں نظر آتی ہیں۔ ہم اس معاشرے کے اندر جس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھیں، ہم مشرق کو دیکھیں، مغرب کے اندر دیکھیں، شمال کے اندر دیکھیں، جنوب کے اندر دیکھیں، ہم آسمان کی طرف دیکھیں، زمین کی طرف دیکھیں، آپ جس طرف بھی دیکھیں گے آپ کو میرے نبی کے جلوے نظر آئیں گے۔ اب کیسے؟ اگر آج ہمیں انسانیت کو حقوق ملتے نظر آ رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ میرے نبی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ انسانیت کے حقوق میرے نبی نے دیے تھے۔ اگر آج ہم خواتین کی عزت اگر ہم ہوتے دیکھتے ہیں تو یہ میرے نبی کی وجہ سے ہے کہ آپ نے خواتین کو عزت دی۔ اگر آج غریبوں کو ان کا حق دیا جاتا ہے، یتیموں کو ان کا حق دیا جاتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ میرے نبی ہیں۔ اگر آج لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جاتا ہے تو اس کی وجہ میرے نبی ہیں۔ اگر آج لوگوں کے پاس تہذیب و تمدن ہے، آج لوگوں کے پاس رہن سہن کے طریقے ہیں، آج لوگوں کے پاس رسم و رواج ہیں، آج لوگوں کے پاس گفتگو کرنے کے انداز ہیں، آج لوگوں کے پاس طرز حیات ہے، آج لوگوں کے پاس اپنی خود شناسائی ہے، آج لوگوں کے پاس ایک اپنا تعارف ہے، آج لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کے بہترین طریقے موجود ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی ہیں۔ میرے نبی نے لوگوں کو طرز حیات سکھایا، میرے نبی نے لوگوں کو رہن سہن کے طریقے بتلائے، میرے نبی نے ہمیں پہچان دی، میرے نبی نے ہمیں تہذیب و ثقافت دی، ہمیں تہذیب و تمدن دی، میرے نبی نے ہمیں اپنے مختلف حقوق سے ہمارا تعارف کروایا، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ہر طرح کے جو حقوق ہیں ان سے میرے نبی نے متعارف کرایا۔ انسانیت کو جو عزت ملی، انسانیت کو جو عزت نفس ملی، میرے نبی کی وجہ سے ملی۔ لوگوں کی جو عزتوں کو پسپا کیا جاتا تھا، ان کی عزتوں کو جو تباہ و برباد کیا جاتا تھا، اگر آج عزتیں محفوظ ہیں، آج لوگوں کے پاس ایک تعارف موجود ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ میرے نبی ہیں، کہ میرے نبی کی وجہ سے ہوا۔ اگر آج جانوروں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا تو اس لیے کہ میرے نبی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ آپ جانوروں کے لیے، پرند چرند حیوانات نباتات سب آپ کے احسان مند ہیں، سب کے اوپر میرے نبی کی رحمتیں ہیں، سب کے اوپر میرے نبی کی کرامات ہیں۔ آپ نے چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو یا شرف المخلوقات ہو، میرے نبی نے اپنی رحمت کے ذریعے اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سما۔ میرے نبی نے خود مشکلات برداشت کی، میرے نبی خود مختلف تکالیفوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن آپ ظلم کے سامنے، میرے نبی باطل کے سامنے نوشتہ دیوار بن جایا کرتے تھے۔ آپ سچ کے اوپر آپ کھڑے رہے، آپ نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا، اور آپ نے معاشرے کو ایک با تہذیب معاشرہ بنا دیا، آپ نے تعلیم کو عام کر دیا، آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، آپ نے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق بنا دیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ جمے جس طرف آنکھ جلوہ اس کا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ہم معاشرے میں جس طرف بھی دیکھتے ہیں، ہم میرے نبی کی کرامات نظر آتی ہیں، میرے نبی کی رحمتیں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کی بدولت یہ سب کچھ ہوا۔ اب ہمیں کیسے، ہم اس کے لیے کیا کریں؟ جو یکسو دل تو وہی 400 ہے۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کو بٹھا لیں، اگر ہم اپنے دل کے اندر میرے نبی کے پیار کو بٹھا لیں، میرے نبی کے عشق کو اگر ہم اپنے دل کے اندر بٹھا لیں تو وہی 400 ہے۔ تو ہمیں چاروں طرف میرے نبی کا محبت نظر آئے گی، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کی صداقت، میرے نبی کا اخلاق، میرے نبی کی گفتگو، میرے نبی کا سراپہ رحمت بننا، میرے نبی کی شفقت ہمیں چاروں طرف نظر آئے گی۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کو بٹھا لیں تو ہم جدھر معاشرے کے اندر دیکھیں گے ہمیں سکون نظر آئے گا، ہمیں چین نظر آئے گا، ہمیں زندگی پرسکون نظر آئے گی، ہمیں زندگی پر لطف نظر آئے گی۔ لیکن کس وقت؟ جب آپ میرے نبی کی زندگی کو اپنائیں گے، میرے نبی کے طور طریقوں کو اپنائیں گے۔ جس وقت آپ میرے نبی کے طور طریقوں کے اوپر چلیں گے، میرے نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس کو میرے نبی نے کیا۔ میرے نبی کی تقلید کرنا میرے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ کیا میرے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ وہ کام کریں کہ جو میرے نبی نے کیا تھا۔
یہ میرے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ آگے آپ اس کا حوالہ جات شعر لکھیں گے، اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا، اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا، دم آخر جبھی میری ہو سنگ آستاں تیرا، دم آخر جبھی میری ہو سنگ آستاں تیرا۔ آگے یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی لا مقام میں بھی تم، یہاں ظہور تیرا۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے تو ظاہر ہوئے، بشر بن کر آئے، بشر بن کر ہماری اصلاح کی، بشر بن کر لوگوں کو ایک خدا کے سامنے جھکنا سکھایا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگوں کے بے شمار خدا تھے، انہوں نے اپنے اپنے دیوتا بنا رکھے تھے، اپنے اپنے انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، اپنی مرضی کو انہوں نے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر وہ چیز جس سے ان کو خوف آتا تھا، ہر وہ چیز جو ان کو فائدہ دیتی تھی یا نقصان پہنچاتی تھی، وہ عرب والوں کا خدا تھی۔ میرے نبی نے لوگوں کو ایک خدا کے سامنے جھکنا سکھایا۔ ایک در پہ سر ہو تو سجدوں میں سکون ملتا ہے اقبال۔ میرے نبی نے مکہ والوں کو بتایا، عرب والوں کو بتایا کہ مکہ والوں سنو، ایک ہی در پہ سر ہو تو سجدوں میں سکون ملتا ہے اقبال، بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ جن کے ہزاروں خدا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا ہے جو وحدہ لا شریک ذات ہے، ایک خدا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ایک ہی خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ایک ہی خدا ہے جس نے وسیع و عریض سطح پر پھیلا ہوا میرا نیلگو آسمان بے کرانہ، یہ یورپ، یہ پچھم، یہ چکوروں کی دنیا، میرا نیلگو آسمان بے کرانہ، جس نے اتنا بڑا وسیع و عریض آسمان بنایا جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی جس کا کنارہ ہے، اور وہ بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے۔ اے مکہ والو، اے عرب والو، اس خدا کی نشانیاں تمہارے سامنے نہیں ہے؟ اس خدا کی پیروی کرو، اس خدا کے دین کو اپناؤ، اس کے سامنے سجدہ ریز جاؤ، اس خدا کو مانو۔ لیکن وہ کفار مکہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، تو آپ نے بشر بن کر آپ نے لوگوں کو سکھلایا، لوگوں کو بتلایا، ایک خدا کے سامنے ان کو جھکنا سکھایا۔ اور وہاں نور تیرا، اور روز محشر میرے نبی نور بن کر ہماری شفاعت کریں گے۔ میرے نبی میرے نبی نے یہاں پر ہمارا ہاتھ پکڑا، ہمیں دنیا میں چلنا سکھایا، ہمارے اوپر اپنے احسانات کیے، ہمیں انسان بنایا۔ انسان تو جانور کا روپ دارے پھرتا تھا، میرے نبی نے جانور سے نکال کر ان کو انسان بنایا، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے دیے، ان کو بول چال، ان کو تہذیب و تمدن سکھایا، ہر طرح کی میرے نبی نے ہر طرح سے ہماری رہنمائی کی، ہمیں تہذیب یافتہ اور شائستہ انسان بنا دیا۔ روز محشر بھی میرے نبی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری شفاعت، اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کروائیں گے۔ وہاں نور تیرا، میرے نبی وہاں ہمارے لیے یہاں پر بھی سراپا رحمت تھے، اور روز محشر بھی ہمارے لیے سراپا رحمت ہوں گے۔ اور مقام میں بھی تو لا مقام، میرے نبی ہر جگہ پر موجود ہے، وہ مقام میں بھی ہیں، لا مقام میں بھی ہیں۔ مقام کہتے ہیں جہاں تک انسانی سوچ کام کرتی ہے وہ مقام ہے، اور لا مقام وہ ہے کہ جہاں پر انسانی سوچ کام نہیں کرتی۔ میرے نبی مقام میں بھی ہیں، لا مقام میں بھی ہیں۔ میرے نبی جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، ان کی سوچ جو عام انسان کی سوچ جہاں تک نہیں جاتی، میرے نبی کی سوچ وہاں پر بھی ہے، اور میرے نبی کی سوچ جو ہے وہ مقام بھی ہے اور لا مقام بھی ہے۔ میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرا، بندے تیرے خدا تیرا۔ میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرا، بندے تیرے خدا تیرا۔ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ جو بے داغ لالا، میرے نبی وہ لالا ہیں۔ لالا جو ہے یہ ایک سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی لوگوں کی توجہ کا مرکز کیوں نہیں بنتی؟ اس کے درمیان میں ایک سفید دھبا ہوتا ہے، اس سفید دھبے کی وجہ سے اس کا جو رنگ روپ ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اگر اس کے درمیان وہ سفید دھبا نہ ہو تو اس سے بڑھ کر خوبصورت پھول نہیں ہے۔ لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ بے داغ لالا، میرے نبی وہ لالا ہے جو داغ دھبوں سے پاک ہوتا ہے، جو بے خار گل ہے۔ بے خار کہتے ہیں بغیر کانٹوں کو، میرے نبی وہ گل ہیں، میرے نبی وہ پھول ہیں جو بغیر کسی کانٹے کے، یعنی میرے نبی کانٹوں کے بغیر پھول ہیں،
اور وہ لالا ہیں جو داغ دھبوں سے پاک ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ میرے نبی بے داغ لالا، میرے نبی کا کردار اعلیٰ، میرے نبی کے طور طریقے اعلیٰ، میرے نبی کی زندگی میں صداقت ہی صداقت، میرے نبی حق کے اوپر کھڑے رہے، آپ نے جواب مردی کا مظاہرہ کیا، آپ شجاعت کے پیکر، آپ کے سامنے کفار نے طرح طرح کی مصیبتیں، ملامتیں، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے عشق کے اندر میرے نبی نے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا۔ کبھی آپ شیب ابی طالب کے اندر کبھی آپ کو محصور کر دیا گیا، آپ کے خاندان کے ساتھ قطع تعلق کیا گیا، نعوذ باللہ آپ کے اوپر غلط جملے بولے گئے، آپ کو گالیاں تک دی گئیں، لیکن میرے نبی ثابت قدم رہے۔ آپ نے استقامت کے ساتھ، آپ نے امن کے ساتھ، آپ نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے آپ نے لوگوں کو قائل کیا اور آپ نے لوگوں کو اپنا بنایا۔ آپ نے اپنی شیریں گفتگو کے ذریعے، جب میرے نبی بولتے تھے تو ان کی زبان مبارک سے لطیف پہلو نکلتے تھے جو لوگوں کے دلوں کے اوپر تاثیر ہوتے تھے، اور جو آپ سے ملتا تھا وہ بار بار آپ سے ملنے کا منتظر رہتا تھا۔ اور اشعار کہتا ہے کہ میرے نبی کا کردار اور طور طریقے بھی اعلیٰ، وہ بے خار گل ہے، میرے نبی کی زندگی میں نفرت نہیں ہے۔ کانٹے نفرت کی علامت ہوتے ہیں، پھول محبت کی علامت ہوتی ہیں۔ میرے نبی کانٹوں کا جواب جو تھے وہ کانٹوں سے نہیں دیا کرتے تھے، میرے نبی کی زندگی کے ارد گرد کانٹے نہیں تھے، پھول ہی پھول تھے۔ جو آپ کے ساتھ نفرت کرتا وہ اس کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ میرے نبی اکثر صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ، جو تمہارے ساتھ نفرت کرے تم اس کے ساتھ محبت کرو۔ اگر نفرت کا جواب نفرت سے دو گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، اگر نفرت کا جواب تم محبت سے دو گے تو کانٹے کم ہوں گے دنیا کے اندر، پھول زیادہ ہوں گے۔ جب پھول زیادہ ہوں گے تو یقیناً خوشبو بھی زیادہ آئے گی، جب خوشبو زیادہ آئے گی تو آپ پورے عالم کے اندر پھیل جائے گی، لوگوں کے دل و دماغ کو تسکین پہنچے گی، اور یہی میں چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے آؤں، نہ کہ لوگوں کو مشکلات دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے میرے نبی کی زندگی کے ارد گرد کانٹے نہیں تھے، میرے نبی کی زندگی کے ارد گرد پھول ہی پھول تھے۔ آپ سراپا رحمت تھے، لوگوں کو آپ اپنی حسین و جمیل گفتگو کے ذریعے، آپ نے اپنے شاندار لب و لہجہ کے ذریعے لوگوں کو قائل کرتے اور اپنا بنا لیا کرتے تھے، اور جو آپ کے ساتھ نفرت کرتا آپ محبت کیا کرتے تھے۔ وہ کون ہے جس کی زندگی میں صداقت ہی صداقت ہے، جس کی 63 سالہ زندگی بے مثل اور بے مثال لاجواب، میرے نبی اپنی مثال آپ تھے، جن کی زندگی لاجواب زندگی، جن کا کردار بھی اعلیٰ، صداقت ہی صداقت، جن کے طور طریقے اعلیٰ، جن کی زندگی بڑی منفرد زندگی تھی۔ وہ کون ہے؟ وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شفیع معظم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نور مجسم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خاتم النبیین ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سرور کونین ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آپ نے لوگوں کی مشکلات کو برداشت کیا اور لوگوں کو آسانیاں دیں۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔